السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سائفر کیس، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت پیش کرنے کا حکم۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے حکم دیا کہ کیس کا ٹرائل اب 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا۔ عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 28 نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ انسانی امداد کی رسائی کے لیے غزہ میں جنگ بندی کا شدت سے انتظار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 6000 سے زائد بچے شہید ہوئے، جو کہ غزہ کی آبادی کا 40% ہیں۔ پاکستان کو افغانستان سے دہشت گردی کے خطرات پر تشویش ہے۔ سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا، سندھ میں کوئلے سے بجلی کی پیداوار ہم نے شروع کی۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے کسی ملک سے پیسہ نہیں مانگا، امریکہ سے 5 ارب ڈالر کی آفر ٹھکرائی اور ایٹمی دھماکے کیے۔ پنجاب میں اسموک، جمعے کو تعلیمی ادارے، ہفتے کو مارکیٹس، فیکٹریاں بند رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ اسموک پر قابو پانے کے لیے مصنوعی بارش کے لیے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ لاہور میں انسداد اسموک کے لیے اسموک ٹاورز لگائے جائیں گے۔ بلے کا نشان برقرار، پی ٹی آئی کو 20 روز میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سائفر کیس میں عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سائفر کیس میں عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس کی سماعت کی، جس میں شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری، خالد یوسف عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کالعدم قرار دیے جانے کے بعد جوڈیشل کمپلیکس میں یہ کیس کی پہلی سماعت تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء علی بخاری، تیمور ملک اور خالد یوسف عدالت میں پیش ہوئے۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے وکیل علی بخاری سے مکالمے میں کہا کہ بخاری صاحب، آپ کے لیے تو بڑی کامیابی ہوئی، جس پر وکیل علی بخاری کا کہنا تھا کہ جی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے۔ عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو منگل کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے حکم دیا کہ کیس کا ٹرائل اب 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا۔ دوران سماعت عدالتی عملے نے ہائی کورٹ فیصلے کی کاپی عدالت کو فراہم کی، جس کے بعد عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو منگل کے روز عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بعد ازاں عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 28 نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ انسانی امداد کی رسائی ممکن بنانے کے لیے پاکستان غزہ میں جنگ بندی کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ انسانی امداد کی رسائی ممکن بنانے کے لیے پاکستان غزہ میں جنگ بندی کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امن صرف بات چیت سے ممکن ہے۔ غزہ میں 6000 سے زائد بچے شہید ہوئے، جو کہ غزہ کی آبادی کا 40% ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں ہفتے میں بچوں کا عالمی دن منایا گیا۔ غزہ بچوں کے لیے سب سے مشکل جگہ بن چکی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ رواں ہفتے پاکستان، ڈنمارک، فن لینڈ اور سویڈن سے سیاسی مشاورت کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کے
اسرائیل سے سفارتی اور اقتصادی تعلقات نہیں ہیں۔ پاکستان فلسطینی زمین پر اسرائیل کے منصوبے پر سنجیدہ تحفظات رکھتا ہے۔ ہم اسرائیلی آبادکاری کو غیر قانونی سمجھتے ہیں اور یہ غیر قانونی آبادکاری فلسطین تنازع کے دو ریاستی حل کے راستے میں شدید رکاوٹ ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان سے دہشت گردی کے خطرات پر تشویش ہے۔ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بات چیت کا چینل موجود ہے۔ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ افغان حکومت سے کالعدم ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہ گاہوں پر کارروائی کی توقع رکھتے ہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ڈنمارک کے ساتھ سیاسی مشاورت 21 نومبر کو منعقد ہوئی۔ سویڈن کے ساتھ سیاسی مشاورت آج منعقد ہو رہی ہے، جبکہ فن لینڈ کے ساتھ مشاورت کل ہوگی۔ ترجمان نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم 1 اور 2 دسمبر کو متحدہ عرب امارات میں COP 28 میں شرکت کے موسمیاتی تغیر پر پاکستانی تصور پیش کریں گے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مسلح افواج کی تعیناتی بچوں کے لیے ایک شدید صدمہ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ تصدیق کرتی ہوں کہ پاکستان نے باضابطہ طور پر برکس میں شمولیت کی درخواست دی ہے۔ پاکستان نے یہ فیصلہ جوہانسبرگ میں برکس سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد کیا۔ امید کرتے ہیں کہ برکس کی طرف سے ہماری درخواست پر عمل کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ میں سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا۔ سندھ میں کوئلے سے بجلی کی پیداوار ہم نے شروع کی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ میں سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا۔ سندھ میں کوئلے سے بجلی کی پیداوار ہم نے شروع کی۔ سابق وزیر اعظم نے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرا مری کے بھائیوں اور دوستوں سے مضبوط رشتہ ہے۔ آج یہاں پارٹی کارکنوں سے ملاقات کر کے خوشی ہو رہی ہے۔ مری میرا دوسرا گھر ہے، بچپن سے پسند ہے۔ مری کا حسن واپس آنا چاہیے۔ یہاں ترقیاتی کام ہونے چاہیے۔ قائد مسلم لیگ نون نے مزید کہا کہ 50 سال سے سن رہا تھا کہ سندھ میں کوئلے کی کانیں ہیں۔ ہم نے سندھ میں کوئلے کی کانوں میں کام شروع کیا اور اس سے بجلی کی پیداوار شروع کی۔ میں سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا۔ 20 سال کے نامکمل منصوبے ہم نے مکمل کیے۔ ہم نے کوئلہ نکالنا شروع کیا، بجلی کا کارخانہ لگایا۔ کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے مری تک بہت خوبصورت سڑک بنی ہے۔ ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی۔ محنت کر کے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ ہم نے دن رات محنت کر کے قلیل مدت میں بجلی کے متعدد منصوبوں کو مکمل کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ قوم کو دھوکہ دیں اور توقع کریں کہ اللہ معاف کرے گا تو ایسا نہیں ہے۔ حکومت میں آنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بول کر ووٹ لو اور پھر کچھ نہ کرو تو پھر اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ جو بات کہیں سوچ سمجھ کر کہیں اور پھر اس کو پورا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں بھارت کے 2 وزرائے اعظم پاکستان آئے۔ ہم نے کسی ملک سے پیسہ نہیں مانگا۔ امریکہ سے $5 ارب کی آفر ٹھکرائی اور ایٹمی دھماکے کیے۔ صوبہ پنجاب میں اسموک کے تدارک کے لیے سافٹ اسموک لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت جمعے کو تعلیمی ادارے جبکہ ہفتے کو مارکیٹیں اور فیکٹریاں مکمل بند رہیں گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صوبہ پنجاب میں اسموک کے تدارک کے لیے سافٹ اسموک لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت جمعے کو تعلیمی ادارے جبکہ ہفتے کو مارکیٹیں اور فیکٹریاں مکمل بند رہیں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد اسموک کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے شرکاء کو اسموک کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ دوران اجلاس پنجاب میں اسموک کے تدارک کے لیے سافٹ اسموک لاک ڈاؤن لگانے کی تجاویز پیش کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران محکموں کی جانب سے جمعے کو تمام اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہفتے کے روز مارکیٹیں، جم، سینما، تھیٹر، فیکٹریاں، ریسٹورنٹس مکمل بند رہیں گے، جبکہ صرف ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب مارکیٹس بالکل بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اجلاس سے خطاب کے دوران محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ ڈبل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ AQI لیول صبح میں زیادہ، دوپہر میں کم ہوتا ہے۔ مارکیٹیں رات تک کھولیں، کوئی حرج نہیں۔ اتوار کو تمام مارکیٹیں مکمل بند ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مارکیٹوں کو مکمل طور پر بند کرنے کے حق میں نہیں۔ جمعہ اور ہفتے کو مارکیٹیں دوپہر 3 بجے کھلیں گی، جبکہ اتوار کے روز مارکیٹس مکمل طور پر بند رہیں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ اسموک پر قابو پانے کے لیے مصنوعی بارش کے لیے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ لاہور میں انسداد اسموک کے لیے اسموک ٹاورز لگائے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ 10,000 طلباء کو سبسڈی پر موٹر سائیکل دیے جائیں گے۔ سرکاری ملازمین کو بھی سبسڈی پر موٹر سائیکل دینے پر غور جاری ہے۔ اسموک میں کمی کے لیے مصنوعی بارش برسانے کے لیے بھی تیاری جاری ہے۔
اسموک سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق اتوار کو مال روڈ صبح سے لے کر شام 5 بجے تک صرف موٹر سائیکل سواروں کے لیے کھلے گی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں داتا دربار کے لنگر خانے کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بزرگان دین کے 9 مزاروں کی اپ گریڈیشن پر پیش رفت پر بھی بریفنگ دی گئی۔ داتا دربار پر عقیدت مندوں کے لیے 24 گھنٹے لنگر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان برقرار رکھتے ہوئے 20 روز میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان برقرار رکھتے ہوئے 20 روز میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی انتخابات کے بعد 7 روز کے اندر رپورٹ جمع کروائے۔ پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان کے لیے نااہل ہوگی۔ اے سی پی نے فیصلے میں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے آئین کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے۔ پاکستان تحریک انصاف 20 روز کے اندر دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائے۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے بہت افسوس ہوا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نے الیکشن آئین و قانون کے مطابق کرائے۔ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا تھا کہ پارٹی انتخابات آئین کے مطابق نہیں ہوئے، بلکہ کہا تھا کہ دستاویزات پورے نہیں ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔